السلام علیکم دوستوں، ہیلو ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے اور جانیے اپنی دنیا کے بارے میں جن سے آپ لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیوز بہت پسند آئیں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ کے سب سے بڑے سانپ کے بارے میں بتاؤں گی جو ڈائناسورز کے ختم ہونے کے بعد ہماری دنیا میں رہتے تھے۔ ایسا دیو کامل سانپ جو کسی مونسٹر سے کم نہیں لگتا تھا، جس کا نام تھا ٹائٹینو بوا۔ دوستوں، ہمیں اس سانپ کے متعلق 1300 سال پہلے پتہ چلا ہے۔ 2009 میں کولمبیا میں ایک کوئلے کی کان سے اس سانپ کے فوسلز پائے گئے۔ یہ فوسلز تقریباً 3 سانپوں کے تھے۔ ان فوسلز پر ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک ٹائٹینو بوا کا فوسل ہے۔ دوستوں، جب ڈائناسور اس دنیا سے ختم ہوئے تو دنیا میں کچھ جانور ابھی بھی بچ گئے، جیسے چوہے، مگرمچھ اور ٹائٹینو بوا۔ ڈائناسور ختم ہونے کے بعد وہ دور آیا جب دنیا میں ٹمپریچر کا اضافہ ہو رہا تھا اور جنگلات بھی بڑھ رہے تھے۔ اس دور کولمبیا میں موجود گھنے جنگلات میں یہ دیو کامل سانپ پایا جاتا تھا، جنہیں آج ہم ٹائٹینو بوا کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹائٹینو بوا 57 فیٹ تک لمبا ہو سکتا تھا اور اس کی چوڑائی 3 فٹ تک ہو سکتی تھی اور اس کا وزن 1100 کلو تک یا اس سے زیادہ ہو سکتا تھا۔ ایک جراف کی اونچائی 30 فیٹ تک ہوتی ہے، یعنی 2 جرافوں کو بھی سیدھا لٹانے سے ٹائٹینو بوا کی لمبائی ان سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ٹائٹینو بوا سانپ اپنا زیادہ تر وقت پانی میں گزارتا تھا اور مگرمچھ اور مچھلیاں کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ان سمندروں میں موجود کئی بڑے سائز کے ٹرٹلز بھی موجود ہوتے تھے، لیکن یہ ٹرٹلز ٹائٹینو بوا سے اپنے شیل کی وجہ سے بچ جاتے تھے، کیونکہ ٹائٹینو بوا ان کے اتنے ہارڈ شیل کو نہیں ہضم کر سکتا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ٹائٹینو بوا ایمیزون فارسٹ میں رہتا تھا، کیونکہ وہاں کے گھنے جنگلات میں یہ اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا۔ ٹائٹینو بوا اونچے اونچے درختوں پر چڑھتا تھا، لیکن اپنی لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اونچائی پر نہیں جا سکتا تھا۔ ٹائٹینو بوا زہریلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ اپنی طاقت سے اپنے شکار کو دل دبا کر مار کر کھایا کرتے تھے۔ یہ اپنے بھاری جسم سے اپنے شکار پر لپٹ جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دل کی طرف کا خون کا فلو رک جاتا تھا اور اس کی موت ہو جاتی تھی، اور یہ ایک جھپٹے میں ہی اپنا شکار کر لیتا تھا۔ آج بھی اگر ہم ایناکونڈا یا پائتھن کو دیکھیں تو ٹائٹینو بوا بالکل ایسے ہی ہوتے تھے، بس ان کا سائز لمبا ہوتا تھا۔ ٹائٹینو بوا کا سب سے بڑا دشمن مگرمچھ ہوتا تھا۔ اس دور کے مگرمچھ بھی سائز میں چھوٹے نہیں ہوتے تھے۔ چھوٹے سائز کے مگرمچھوں کو تو ٹائٹینو بوا آرام سے کھا لیتا تھا، لیکن مگرمچھ کے بڑے سائز ہونے کی وجہ سے اس کو ان سے لڑنا پڑتا تھا۔ جس کان سے ٹائٹینو بوا کے فوسلز پائے گئے، وہیں کئی مگرمچھوں کے فوسلز پائے گئے، مطلب یہ کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ دوستوں، یہ خطرناک چیزیں اس دنیا سے ختم کیسے ہوئی؟ شاید کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، یعنی موسمیاتی تبدیلی ہے۔ جب دنیا کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہوا تو شاید یہ دیو کامل سانپ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے۔ رین فارسٹ جیسے جنگلات کے کم ہونے کی وجہ سے ان کی نسل آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔